علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب مفتی اکمل صاحب، مولانا محمد رضا داودانی صاحب، بہت شکریہ۔ اب مفتی اکمل صاحب، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے، غلط ہو سکتی ہے بات شاید، کہ چغل خوری ہے تو صحیح ہی بہت زیادہ معاشرے میں، اور شاید اس سے بڑا مسئلہ بھی کہ اس کو کوئی مسئلہ بھی نہیں سمجھاتا کہ یہ تو بڑا نارمل ہے، اس میں کیا ہے، مطلب اگر بتا دیا کہ وہ یہ کہہ رہا تمہارے بارے میں، وہ یہ کہہ رہا تھا، تو اس میں یہ کیا ہے، یہ کیسے کسی مسئلے کی جڑ ہو سکتی ہے؟ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے جیسے زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا گیا، ویسے ویسے لوگ بھی دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ صحیح۔ پہلے ایک کوئی خطا ہوتی تھی تو اس کو پہاڑ کے برابر سمجھا جاتا تھا، اب خطاؤں کا مجموعہ ہو جائے وہ بالکل حقیر اور معمولی ہو گئے۔ تو یہ صرف چغل خوری کے ساتھ ہی محدود نہیں، نماز قضا کرنا آپ دیکھ لیں، فراڈ، جھوٹ، غیبت، چغلیاں، یہ سب اب کام بالکل معمولی ہو گئے اور ہماری روزمرہ زندگی میں شامل ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بچی ان چیزوں میں تیز نہ ہو تو ماں کہتی ہے تو بالکل بدھو ہے، جی 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 بالکل ایسے، پتہ نہیں اپنے گھر میں جا کے کیا کرے گی یہ۔ یعنی وہ چلاک ہو جائے اور چھری کانٹے تیز کر لے اماں کی طرح اور سب کی جڑیں کاٹتی رہے، تو پھر وہ بچی بڑی زیرک اور سمجھدار ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو جائے کہ گناہ کرنے کو انسان اچھا سمجھنے لگ جائے اور گناہ پاس موجود نہ ہو تو انسان سمجھے کہ یہ دنیا کے دوڑ میں آگے نہیں نکل سکتا، تو سمجھ لیجئے پھر ایمان کا جنازہ تو نکلنے کے قریب ہے۔ تو یہ بہت ہی بری چیز ہے، لوگوں کو گناہوں کو سمجھنا چاہیے کہ 3 قسم کے علوم کا سیکھنا فرض ہے، جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے، جن میں سے ایک ہے گناہوں کی معرفت۔ صحیح ہے کہ انسان گناہوں کی معرفت حاصل کرے، پھر اس کی قباحت محسوس کرے اور احوال آخرت پر توجہ رکھے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ایک بری موت بھی ہو سکتی ہے، عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہماری زبان سے نکلنے والے چند الفاظ سے جن لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں، خراب ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو سامنے کھڑا کرے گا اور ظالم اس طرف کھڑا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر پیسے کے ذریعے تو معاملہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں، اور اس سے حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو اس کے گناہ ان کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ تو ایک روایت کے مطابق انسان پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اسی طرح قصور کی بنا پر اس کی نیکیاں کو یہ لے جائے گا، کوئی وہ لے جائے گا، اور فرشتے اس کو جہنم میں داخل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلکہ اس کے برعکس میں نے یہ سنا، بتائیے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ کہیں اگر 2 لوگوں میں، 2 مسلمان بھائیوں میں صلح کرانے کا سبب بن رہا ہو، تو اگر کوئی بات فیکچولی کریکٹ نہیں بھی ہے، عام طور پر ظاہر فیکچولی انکریکٹ بات کہنے کو ہی تو جھوٹ کہتے ہیں، لیکن اگر یہ جھوٹ کہنا یا پتہ نہیں جھوٹ بھی کہلائے گا یا نہیں، یہ 2 لوگوں میں صلح کا باعث بن رہا ہو تو آپ کہہ دیجئے، مسئلہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کی برائی کی اور اس نے مجھ سے اس کی برائی کی اور میں اسے کہوں کہ نہیں یار وہ تمہارے بڑے اچھے خیالات تھے، کل ہم بات کر رہے تھے، اس نے بڑی اچھی رائے دی تمہارے بارے میں، تو یہ تو میں اصل سچ بات نہیں بتا رہا ہوں، لیکن اس سے دوستی ہو جائے دونوں میں تو یہ کہنا ٹھیک کیا ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی بھی گنجائش موجود ہے، بہت سے علماء نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے، علم اخلاق کے اندر اس پر باقاعدہ مقالے تحریر کیے گئے ہیں، کتابوں کے اندر عنوانات سرخیاں قائم کی گئی ہیں۔ صحیح ہے۔ اور مجھے مولا کائنات کی وہ وصیت یاد آئی آپ کی اسی بات سے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم و اصلاح ذات البین، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے امور کو منظم کرو، اور جو تعلقات ٹوٹ رہے ہیں ان ٹوٹتے ہوئے تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کرو، خاص طور پر رشتہ داروں کے معاملات میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اور آپ اس کی مخالفت میں دیکھیں، چغل خوری یا سخن چینی یا عیب جوئی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اس آیت کے ماتحت بھی آتی ہے جو سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، کہ یہ توڑتے ہیں اسے کہ جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ نون والقلم کے اندر بھی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم، پروردگار فرماتا ہے کہ یہ جو عیب جوئی کرنے والے ہیں ان کی اطاعت مت کرو، اچھا یہ جو پست لوگ ہیں ان کی اطاعت مت کرو، جو اخلاقی اعتبار سے اتنی پستی میں ہیں۔ پھر اس میں خاص طور پر ہائی لائٹ کیا کہ ہماز مشاء بنمیم، یہ نمیم کا جو لفظ ہے یہ چغل خوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، نمامی کا عذاب جس کو کہا جاتا ہے، کہ ایسے افراد کو اپنا لیڈر بھی مت بناؤ، ان کو فالو بھی مت کرو، ان کی بات کو سیریسلی لو ہی نہیں، یعنی وہ اگر اس بات کا تاثر دینے کی کوشش کریں کہ ہم تمہارے سامنے بالکل فیکچول جو صحیح بات ہے وہ بیان کر رہے ہیں،
مگر وہ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے کہ اس کے نتیجے میں جو فساد ہونے والا ہے، ہاں، جو صحیح۔ جدائی ہونے والی ہے، وہ بہت خطرناک ہے، صحیح اور ہے۔ اس کے نتیجے میں خاندان کے خاندان بگڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے برباد ہو جاتے ہیں، دلوں میں ہیں۔ میل آ عذاب جاتا ہے۔ قبر کی وعید اس پر ہے، او ہو ہو۔ جنت سے محرومی کی وعید اس پر ہے، اچھا اچھا۔ دعا کی عدم قبولیت کی وعید اس پر ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ دنیا میں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، قبر میں گئے تو وہاں عذاب کا سامنا ہے، میدان حشر میں پہنچے تو جنت سے تو بچا محرومی، کیا پھر؟ تو پھر بچا کیا انسان کے پاس؟ اچھا، لیکن مفتی صاحب نے اس خاکے میں بھی دیکھا کہ اب میں اس بچے کے اینگل سے کر رہا ہوں، میں بچوں کو تو جو ماں باپ کہہ رہے ہیں تو کیا اس پہ ماں باپ کی بات نہ مانے؟ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہو، دوسرا ہے کہ بچہ تو وہ کرے گا جو ماں باپ کہہ رہے ہیں، کہ اب اگر اس بچی کو ماں ہی کہہ رہی ہے یا باپ کہہ رہا ہے جو بھی کہ فلاں کی باتیں سن کے مجھے بتایا کرو، تو اس کو تو یہ لگے گا نا کہ یہ اس کا مطلب اس کام میں کوئی برا کام نہیں ہے کرنے کو۔ دیکھیں، جب تک بچے نابالغ ہوتے ہیں تو عذر شرع مرفوع القلم ہیں، یعنی ان کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ صحیح۔ بلوغت کے بعد باقاعدہ وہ شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں، صحیح۔ اور اب وہ خلاف ورزی کریں گے تو گناہ ہوگا۔ صحیح۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو چونکہ بچے کچے ذہن کے ہیں، یقیناً ماں باپ کو فالو کریں گے تو ان پر تو اس حد تک تو وبال نہیں ہے کہ گناہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، لیکن اگر یہ عادت پختہ رہی تو بلوغت کے بعد یقیناً نقصان کا باعث بنے گا، لیکن وبال تمام والدین پر ہے۔ اب یہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان پر واجب ہو جاتا ہے کہ اب ان کو غور و تفکر کرنا ہوگا، یعنی علم دین سیکھنا چاہیے، اور پھر غور کرنا چاہیے کہ ماں باپ کی تعلیمات میں کہاں نقص ہے۔ صحیح ہے۔ کل بھی اس پہ گفتگو ہوئی جی ہاں، تھی جی ہاں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اور مخلوق کی معصیت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مخلوق کی معصیت کی اطاعت جائز نہیں ہے، صحیح ہے۔ صحیح ہے۔ یعنی جی، جی، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ صحیح ہے۔ صحیح۔ تو اب وہ بچے ذی شعور ہو جانے کے بعد لازم ہے کہ وہ اس کو پھر ماں باپ کی اس بات کو رد کریں۔ اب ان اس کے تمام تر چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ نے بتایا، ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بد احترامی کریں، بحث کریں، وہ تو لیکن سب آپ نے- صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بلوغت کے بعد بھی ماں رشتہ لینے کے لیے آنے والوں کے سامنے کہہ رہی ہوتی ہے، بیٹی 28 سال کی، ابھی تو 18ویں میں لگی ہے، لیکن وہ بیٹی خاموش ہے۔ بولتی ہیں ایسا بہترین میری بیٹی کھانا بناتی ہے کہ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں۔ بچی دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں نے تو آج تک دال بھی نہیں پکائی، یہ اماں کہاں سے میرے مناقب بیان کر رہی ہیں۔ تو اب یہ تو بچوں کو اب یہ سوچنا چاہیے، جو بچیاں ہماری دیکھ رہی ہیں، کہ یہ آپ ماں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، ماں کا بیڑا غرق کر رہی ہیں، اس لیے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کی والدہ کو اس گناہ پر پکڑے گا، اگر وہ ناراض ہوا اور عذاب جہنم ہوا تو پھر آپ پچھتائیں گی کہ کاش میں اپنی ماں کو روکتی۔ نعوذ باللہ۔ اس لیے بچوں کو چاہیے کہ بلوغت کے بعد خاص طور پر اپنا احتساب کریں، علم دین سیکھیں، اور اطاعت بالکل بھی نہ کریں۔ اوکے، یہ میں نے سوال اسی لیے پوچھا کہ ظاہر ہے نشریات کا دائرہ الحمدللہ بہت وسیع ہے، تو اس کو بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ اس سب سے کیا انٹرپریٹیشن لیں سارے سے؟ ظاہر ہے کہ جس طرح کے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ نابالغ جب تک وہ ہیں تب تک تو ان کے لیے کوئی گناہ تو نہیں لکھا جا رہا، مگر یہ کتنی بری تربیت ہے جو ان کو دی جا رہی ہے، جو بالآخر آگے جا کر اس کا جو پرائس ہے وہ پے کرنی پڑے گی نا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مثال ابھی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ جو میدان حشر میں اس ماں کے ساتھ ہوگا، اس غلط بیانی کی وجہ سے وہ تو ہوگا، مگر اب آپ دیکھیے کہ ایکسپیکٹیشن کتنی بڑھ گئی جب آپ نے ایک غلط چیزیں اس کے بارے میں بیان کر دی ہیں۔ اب جب وہ اپنے سسرال میں چلی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی تو نہیں ہے باتیں، پھر جب راز کھلیں گے نکلے گا تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ پھر مسائل اور زیادہ کمپلیکس ہوتے چلے جاتے ہیں، صحیح ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، طلاقیں ہوتی ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اور جاتے جاتے آخری ایک کامنٹ دونوں سے، یہ تو ہم نے اس خاکے میں تو ایک فیملی لائف کے عنوان سے دیکھا، لیکن ظاہر ہے اس کا اطلاق پر سب پر ہوگا نا، چغل خوری نہ کرنے کا۔ دوستوں میں بھی ایک دوست کو دوسرے سے لڑوا دیا یہ کہہ کے، آفس کے ماحول میں، رشتہ داروں میں، وہ تو یہ کہتی ہے تمہارے بارے میں، وہ تو یہ کہتا ہے تمہارے بارے میں، تو اس کا پھر ظاہر ہر جگہ اطلاق ہوگا اسی انداز سے۔ شریعت اس خاکے پر مشتمل نہیں تھی، بلکہ شریعت تو چغلی کو منع کرتی ہے۔ وہ چغلی چاہے کسی بھی شعبہ ہائے زندگی میں ہو، چغلی کی وجہ سے شرعی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کسی کا راز معلوم کر کے کسی کو اس نیت سے بتانا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو۔ اچھا، صحیح ہے۔ اور یہ جوائنٹ فیملیز کے اندر بہت زیادہ ہے، اس لیے ضمناً بس میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مذہب اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شادیاں ہوتی تھیں، اپنے اپنے گھر بنائے جاتے تھے، لیکن اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں منع بھی نہیں ہے، پھر اسلام منع بھی نہیں کرتا، لیکن ہوتا کیا ہے جوائنٹ فیملی کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کے بعد اور پھر قرآن و حدیث کی تعلیم کی روشنی میں اپنا احتساب جاری رکھنا چاہیے اور ہرگز ان گندے کاموں میں نہ لگیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایوان اقتدار میں جو کچھ ہوتا ہے نا، میں اس کے بارے میں پن پوائنٹ کر کے نہیں، لیکن کہ بالکل اوپن سیکریٹ ہے، صحیح ہے۔ اس کو بھی آپ ذرا دیکھیے۔
تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکومت کے خلاف محلاتی سازشیں، اپوزیشن کو تقسیم کروانے کے لیے کس طریقے سے کانسپریسیز، یہ ہر جگہ، صحیح. اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی اسی چغل خوری کے ماتحت ڈیفینیٹلی آئے گا. اچھا اوکے ٹھیک جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ جناب مولانا محمد رضا داودانی صاحب، مفتی اکمل صاحب، بہت نوازش.